يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام پیغام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں. معزز ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے. ایک انتہائی رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں والا ماہ مکرم ہم پر جلوہ فراز ہو رہا ہے. یہ ماہ مکرم اللہ کریم کے قرب کا اور اللہ کریم سے بخشش و خیرات حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمتیں، فضیلتیں بے شمار ہیں. اس ماہ مکرم کے متعدد اسماء احادیث میں ملتے ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہم استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. باقی جو 11 مہینے ہیں، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے. باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے نام احادیث میں ہیں، آثار صحابہ میں ہیں، تاریخ میں ہیں. رمضان ایک واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں تو اس کے بے شمار نام آئے ہیں. کہیں سے سید الشہور کہا گیا ہے، مہینوں کا سردار. کہیں اس مہینے کو برکت والا مہینہ، کہیں بخشش والا مہینہ اور کہیں دوزخ سے آزادی والا مہینہ کہا گیا ہے. اس مہینے کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. ماہ رمضان المبارک کے متعدد احادیث، فضائل اور برکات کے ابواب میں ملتی ہیں. آج میں آپ کے سامنے چند ایک ایسی احادیث اس مہینے کی برکت کے حوالے سے اور استقبال رمضان کے حوالے سے بیان کروں گا جو کہ بہت کم بیان کی جاتی ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان. فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ماہ رمضان کی آمد ہو تو اہل ایمان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی کے اراکین چاند دیکھتے ہیں اور ہماری سماعتیں منتظر رہتی ہیں کہ کب سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا پر حکومتی سطح پر رمضان کا اعلان کیا جائے. تو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اہل ایمان خوش ہوتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اہل ایمان تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ سحری بنانی ہے، صبح تہجد ادا کرنی ہے، تو رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا اہل ایمان تو رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان. فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نظر اللہ الیہم برحمت. تو وہ جن کے دل رمضان کی خبر سن کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ جو رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اللہ ان پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے. نظر اللہ الیہم برحمت، اللہ ان پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے. فرمایا ومن نظر الیہ برحمت لا یعذبہ ابدا. اور جس پر اللہ نے ایک دفعہ نگاہ رحمت ڈال دی، لا یعذبہ ابدا، اللہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب دور کر دیتا ہے. جسے ایک نگاہ رحمت نصیب ہو گئی. عرف کھڑی حضرت رومی کشمیر نے بھی کیا خوب کہا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا اے میرا. اللہ ایک نگاہ رحمت ڈال دے تو بندے کی بگڑی بن جاتی ہے. ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رحمت کی نگاہ ان اہل ایمان پر ڈالتا ہے کہ جن کے دل رمضان کی خبر سن کے خوش ہو جاتے ہیں. کنز المال کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا لو اذن اللہ السماوات والارض. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اجازت دے، اذن اللہ السماوات والارض، اللہ انہیں اذن دے، اجازت دے. کس بات کا اذن؟ ان تتکلما، بولنے کی اجازت،
کلام کرنے کی اجازت۔ دیکھیں اس وقت ہم بول رہے ہیں لیکن زمین خاموش ہے، آسمان خاموش ہے، انسان بولتے ہیں، حیوانات جاندار بولتے ہیں، لیکن پتھر تو کبھی نہیں بولے، آسمان تو کبھی نہیں بولا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو کلام کرنے کی اجازت دے، لَبَشَرَةً مَنْ صَامَ رَمَضَانَ بِالْجَنَّةِ، فرمایا اگر آسمان و زمین کو بولنے کی اجازت ملے تو وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانا شروع کر دیں۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ابن ماجہ سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب طلحہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دو دوست آئے اور دور کسی علاقے سے آئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا اور پھر سکونت مدینہ میں رکھ لی، رہائش مدینہ میں رکھ لی۔ دو دوست تھے، ان میں ایک قدرے محنتی تھا، زیرک، دانا اور سمجھدار تھا، اور دوسرا سادہ طبیعت والا تھا، سادہ آدمی تھا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو وہ جو زیرک، دانا اور سمجھدار تھا وہ ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا، اللہ نے اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ دوسرا جو اس کا دوست تھا جو سادہ طبیعت والا تھا، 1 سال بعد وہ اپنی طبی موت مرا۔ بھئی دو دوست ہیں، ایک شہید ہوئے اور دوسرا طبی موت مرا، اور 1 سال کے بعد اس کا وصال ہوا ہے، 1 سال کے بعد وہ طبی موت مرا ہے۔ جناب طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اہل جنت جنت میں جا رہے ہیں، اور جنت کے جو رضوان ہیں، وہ فرشتے جن کی جنت کے دروازوں پر ڈیوٹیاں ہیں، وہ ایک ایک کا نام لے کے اسے بلا رہے ہیں۔ طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ دو دوست جو اکٹھے مدینہ منورہ آئے، ایک شہید ہوا اور دوسرا شہادت کی موت نہیں طبی موت مرا، اور 1 سال بعد مرا، تو جنت کے فرشتے نے طبی موت مرنے والے کا نام پہلے بلایا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوا ہے، اور کافی بعد پھر دوسرے کو، وہ جو شہید تھا، اسے جنت میں بلایا گیا۔ طلحہ فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ دونوں ایک ہی دور کے کلمہ گو مسلمان ہیں، ایک کو شہادت نصیب ہوئی اور دوسرا طبی موت مرا، اور 1 سال کا وقفہ بھی ہے، لیکن طبی موت مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے اور شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ میں بیدار ہوا، اگلے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے سارا خواب سنایا۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا طلحہ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ قال ادرک رمضان، فرمایا وہ جو 1 سال بعد طبی موت مرا ہے اسے 1 رمضان بھی تو زیادہ نصیب ہوا ہے، اسے 1 رمضان کی عبادت اور نصیب ہوئی ہے۔ دونوں نے ایک ہی دن کلمہ پڑھا، لیکن جو 1 سال بعد طبی موت مرا ہے اسے 1 رمضان کی عبادات کا اجر زیادہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوا ہے۔ ان دونوں کے درجوں میں بڑے فرق ہیں، اگرچہ وہ شہید ہوئے اور 1 سال پہلے دنیا سے گیا ہے، لیکن 1 سال زیادہ رمضان حاصل ہونے والے کے درجے اس سے زیادہ ہیں۔ یا رسول اللہ کتنے زیادہ ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا فَبِمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا جتنے زمین سے آسمان کے درجے بلند ہیں، جتنے زمین سے آسمان کے درجے بلند ہیں، اتنے درجے شہید ہونے والے میں اور 1 سال زیادہ رمضان حاصل کرنے والوں میں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ماہ رمضان کی جو عبادات ہیں ان کا اجر بے پایاں ہے۔ کنز العمال میں امام الانبیاء کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی برکت، عظمت، فضیلت کیا ہے تو میری امت خواہش کرے کہ 1 مہینہ نہیں 12 مہینے ہی اللہ رمضان عطا فرما دیتا، ہم 1 مہینے کے نہیں 12 مہینے کے روزے رکھتے۔ اب آخر میں جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حدیث شعب الایمان میں امام بہقی نے اسے رقم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک جامع ترمذی کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون مل مفلس، فرمایا جانتے ہو یہ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ غریب آدمی کہ جس کے پاس متاع دولت نہیں ہوتی، فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ متاع ہے، دولت ہے۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا بصلاتہ وصامہ وزکاتہ، جو قیامت کے دن آئے گا تو نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا،
پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر وہ میدان حشر میں آئے گا، لیکن ہے وہ غریب۔ یار تو پھر وہ مفلس کیسے ہو گیا کہ جو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر میدان حشر میں آئے گا؟ فرمایا اس کے حقوق اللہ تو ٹھیک ہوں گے لیکن حقوق العباد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس نے لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی عزت میں فرق ڈالا ہوگا۔ فرمایا وہ لے کر تو پہاڑوں جیسی نیکیاں آئے گا لیکن اس کے دعوے دار آ جائیں گے اور عرض کریں گے پروردگار اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا ہے اس کی نیکیاں دعوے داروں میں بانٹ دو، پھر اس کی نیکیاں دعوے داروں کو دی جائیں گی۔ فرمایا اب بھی دعوے داروں کا حق پورا نہیں ہوگا، اللہ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس جو آئے گا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر لیکن میدان حشر میں تہیہ دامہ ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ اب شعب الایمان کی حدیث سنیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کی نیکیاں اس کے دعوے داروں کو دی جا رہی ہوں گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی ساری نیکیاں دعوے داروں میں بانٹ دو لیکن اس کے روزے بچا کے رکھنا، اس کے روزوں کا اجر اس کے دعوے داروں کو نہ دینا۔ کیوں؟ میں نے فرمایا تھا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ باقی تمام نیکیاں دعوے داروں میں بانٹی جائیں گی لیکن اس نے جو روزہ رکھا تھا وہ میرے لیے رکھا تھا اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا حتیٰ کہ اس روزے کی برکت سے وہ جو خالی ہاتھ ہوگا، وہ جس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، وہ جس کے نام اعمال میں دوسروں کے گناہ آ جائیں گے، روزے کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اسے بھی امام بہقی نے بیان کیا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آئیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ سید الشہور کسے کہتے ہیں، یعنی مہینوں کا سردار کسے کہتے ہیں۔ امام الانبیاء معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ساتوں آسمانوں پر کوئی 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کو سجدے نہیں کر رہے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں اور ہر آسمان والے فرشتوں کے درجے پہلے آسمان والوں سے زیادہ ہیں، پہلے آسمان والوں کی نسبت دوسرے والوں کے درجے زیادہ ہیں، تیسرے والوں کے اس سے زیادہ، چوتھے والوں کے اس سے زیادہ۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے درجوں میں فرق ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کے فرشتے، پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے، پھر عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش اور پھر عرش کا طواف کرنے والے، ہر فرشتے کے درجے پہلوں سے بڑھ کے ہیں اور سارے ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ آج میں آپ کو بتاؤں سید الشہور کسے کہتے ہیں، مہینوں کا سردار مہینہ، فرمایا وہ رمضان ہے۔ اور جب وہ مہینہ آتا ہے میں تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، چاہے وہ آسمانوں کے ہوں، چاہے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں، چاہے وہ سدرۃ المنتہا کے ہوں، چاہے عرش کو اٹھانے والے ہوں، چاہے عرش کا طواف کرنے والے ہوں، میں تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اب اپنی اس عبادت کو روک دو۔ پروردگار پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اس وقت روزہ دار جو دعائیں مانگ رہے ہیں تم ان دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو، جو دعائیں وہ مانگ رہے ہیں تم ان پر آمین کہنا شروع کر دو۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ تو انتہائی محبت آفریں ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جو بندہ رمضان میں مجھ سے دعا مانگتا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا ہے، وہ گناہ کرتا رہا ہے یا میرے حکم توڑتا رہا ہے۔ فرمایا ماہ رمضان میں جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کا ماضی نہیں دیکھتا، بس وہ دعا مانگتا ہے میں عطا فرما دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا الہم السماوات والارض والجبال والشجر والدواب، خالی فرشتے ہی دعائیں نہیں مانگتے، اللہ فرماتا ہے الہم السماوات والارض، میں آسمان و زمین کو حکم دیتا ہوں اور درختوں اور چوپائیوں کو حکم دیتا ہوں اور پہاڑوں کو حکم دیتا ہوں، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی مخلوقات کو حکم دیتا ہوں کہ تم روزہ دار کی بخشش کے لیے دعا شروع کر دو۔ کہ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ روزہ دار اپنے فرائض پورے کرتا رہے اور روزہ کی حالت میں گناہ نہ کرے
تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات روزہ داروں کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں، اور روزے کا سب سے بڑا جو اجر ہے وہ یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ آپ دیگر عبادات کریں تو جنت ملتی ہے، صدقہ و خیرات دیں تو جنت ملتی ہے، روزہ رکھیں تو جنت والا مل جاتا ہے۔ آج ہم نے چند ایک احادیث مبارکہ ماہ رمضان کی عظمت، فضیلت اور برکت کے حوالے سے سماعت کی ہیں۔ اب اپنے پروگرام کے دوسرے سیکشن کی طرف چلتے ہیں، سوال و جواب کے سیکشن کی طرف۔ جی زبیر بھائی۔ حضرت آخر ہم مسلمان بحیثیت کب اکٹھے ہوں گے؟ اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، ویسے ایک پورا تفصیل طلب موضوع ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان اکٹھے ہونا تو دور کی بات ہے، اب تو ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں ہم لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے، کسی بات پہ متفق نہیں ہوتے، لیکن سمجھ نہیں آتی جب ہمارا خدا ایک ہے اور سچا خدا ہے، ہمارا دین ایک ہے اور سچا دین ہے، ہمارے رسول اکرم ہیں اور اصدق الصادقین، سچوں کے تاجدار ہیں، اور ہمارا قرآن سچی کتاب ہے، اس کے باوجود ہم آپس میں دست و گریباں ہیں۔ بلکہ اب تو معاملہ یہ بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھ کے مارتے ہیں اور کافر ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کون ڈورے ہلا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک شیشے کا مرتبان لیں، جار لیں، اس میں 100 سرخ چونٹیاں ڈالیں اور 100 کالی چونٹیاں ڈالیں، اور پھر اس جار کو زور زور سے ہلائیں، زور زور سے ہلا کر چھوڑ دیں۔ سرخ چونٹیاں سمجھیں گی ہم پر کالی چونٹیوں نے حملہ کر دیا، اور کالی سمجھیں گی ہم پر سرخ چونٹیاں حملہ کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گی، لڑنا شروع کر دیں گی۔ بحیثیت قوم آج ہم دست و گرباں تو ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا مرتبان ہلا کون رہا ہے۔ نہ صرف فرقہ واریت، بلکہ ہم رنگ و نسل، لسانی، مذہبی اور سیاسی صورتحال دیکھ لیں۔ سوشل میڈیا پر تو الامان والحفیظ، بالخصوص جو کہ پڑھا لکھا طبقہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، تو سیاسی صورتحال تو اس قدر غلیظ ہو چکی ہے، اس قدر غلیظ ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی شخصیت، کردار اس قدر میلا کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو بحیثیت قوم ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں آپس میں لڑا کون رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں آپس میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفرتیں پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم دشمنیاں بڑھانے کے بجائے دوستیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب۔ اخلاق کو خوبصورت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اخلاق کو خوبصورت کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بندہ جتنا حضور کے قریب ہو جائے، بندے کا اخلاق خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اخلاق کا جو حسن ہے وہ حضور کے قرب کی وجہ سے ہے۔ موطا امام مالک میں امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کا حسن مکمل کر دوں۔ تو امام الانبیاء کا جتنا قرب نصیب ہوگا اتنا اخلاق خوبصورت ہوگا۔ اور اگر آپ وظیفہ پوچھیں تو اس کا سب سے خوبصورت وظیفہ ہے حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ اور یہ جو اخلاق اور درود شریف کا تعلق ہے، یہ ایک دو حدیثیں ہیں، انہیں ملائیں تو ایک معنی بنتا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق دوسروں سے اچھا ہوگا، اس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہوگا اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اور دوسری تو معروف حدیث ہے، فضائل درود میں اکثر ہم سنتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا جو جتنا مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اب دونوں حدیثوں میں قرب رسول کا ذکر ہے، لیکن ایک حدیث میں درود شریف کا ذکر ہے، ایک میں حسن اخلاق کا ذکر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں حدیثیں کوئی جدا جدا نہیں، ان میں تطبیق ہے، مطابقت ہے۔ اور وہ مطابقت کیا ہے کہ اس میں اخلاق اور درود شریف کا ذکر ہے دو حدیثوں میں، تو بندہ جتنا درود شریف پڑھتا جائے اتنا اس کا اخلاق خوبصورت ہوتا جائے گا۔ درود شریف کی کثرت سے اس کا اخلاق خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا کہے، آپ کا جو فوری رد عمل ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کا فوری رد عمل ہے وہ اخلاق ہے۔ لیکن اگر بندہ بناوٹ سے یا تصنع سے کام لے تو پھر وہ ایکٹنگ ہو جاتی ہے، اخلاق نہیں ہوتا۔ اخلاق آپ کا فوری رد عمل ہے، اور اخلاق دوسروں کے رویوں کو دیکھ کر نہیں متعین کرنا چاہیے، بلکہ اپنی شخصی کردار کے حساب سے متعین کرنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
عموماً لوگ دوسروں کے رویوں کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق رد عمل کرتے ہیں اور بد اخلاق کہلاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے محل میں ایک شیش محل کا حصہ بنایا اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں آئینے لگوا دیے۔ بندہ داخل ہو تو سمجھتا تھا کہ آگے ہزاروں لوگ ہیں۔ تو ایک رات کے وقت ایک کتا دربان کی غفلت سے دروازہ کھلا رہ گیا، کتا محل میں داخل ہو گیا اور شیش محل والے حصے میں گیا۔ تو جب وہ محل والے حصے میں داخل ہوا تو اس نے ہزاروں آئینوں میں اپنا عکس دیکھا، تو اس نے سمجھا ہزاروں کتے ہیں جو میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب کتے کی جو فطرت ہے، اس نے کتوں کو دیکھ کر بھونکنا شروع کیا، تو آگے سے ہزاروں کتوں نے اس پہ بھونکنا شروع کر دیا۔ تو اس نے سمجھا شاید یہ ہزاروں مل کر مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ اب وہ ہر کتے پر حملہ کر رہے اپنے دانست میں، اور شیشے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلا کتا اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ساری رات وہ شیشوں پر وار کرتا رہا، حملے کرتا رہا۔ صبح دربان نے آ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ کتے کی زخمی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے عکس کو ہی دوسرے جانور سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر آپ اپنے احوال کا جائزہ لیں تو ہمارے معاملات، ہمارے احوال ہمارا آئینہ بن جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، جیسا آدمی خود ہے اسے دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ لالچی آدمی یہی سمجھے گا کہ ہر آدمی مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہوت پرست یہی سمجھے گا کہ ہر آدمی اس کے جسم کو شہوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور دغا باز یہی سمجھے گا کہ ہر آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور برا بلا کہنے والا، بات بات پر بگڑنے والا یہ سمجھے گا ہر کوئی مجھے کاٹنے پر ہی دوڑ رہے ہیں۔ تو آپ دوسروں کے رویوں کو متعین نہ کریں۔ اور یہاں پر مجھے امام شافعی کا بڑا خوبصورت قول یاد آ گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تانے اور لوگوں کی باتیں اور ان کے تان و تشنیع یہ پتھروں کی طرح ہیں، انہوں نے تو پتھر برسانے ہیں، اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے وقوف آدمی ساری عمر لوگوں کے تانوں کے پتھروں کو پیٹھ پر اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر زندگی گزارتا ہے، اور عقل مند آدمی انہی پتھروں سے زینے یعنی سیڑھیاں بنا کر منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اخلاق آپ نے اپنا حسن کردار دکھانا ہے، لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر اخلاق نہیں متعین کیا جا سکتا۔ جی زبیر بھائی، جوانی کی عبادت کو شیوہ پیغمبری کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ساری ترجیحات تو جوانی میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ترجیحات اسی وقت تک ہیں جب تک جسم کی توانائیاں بحال ہیں، اور انبیاء کرام کی ترجیح تو اللہ کی عبادت تھی۔ اس لیے جو آدمی جوانی میں اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو بات ساری ترجیحات کی ہے جوانی میں، اور یقین جانیے یہ ترجیحات ایک عمر تک کی ہیں، اس سے آگے ترجیحات کا کوئی تصور نہیں۔ مثلا 40 سال کی عمر میں یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ پڑھا لکھا ہے، کون کم پڑھا لکھا ہے۔ 40 سال کی عمر میں جا کر زیادہ پڑھے اور کم پڑھے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں خوبصورت اور بدصورت کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اپنے جوانی میں بڑے حسین خوبصورت ہوتے ہیں وہ بھی جب 50 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اچھا 60 سال کی عمر میں جائیں نا تو بڑے عہدے اور چھوٹے عہدے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بڑے بڑے بیوروکریٹ، وہ جن کی گردنوں میں سریے نہیں گارڈر ہوتے تھے، انہیں پھر محکموں کے چپڑاسی تک سلام نہیں کرتے، وہ فرق ختم ہو جاتا ہے۔ 70 سال کی عمر میں بڑے گھر اور چھوٹے گھر کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر تو لیٹنے بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے 2 کنال کی کوٹھی بنا لی ہے یا اس نے بیریا میں پلاٹ خرید کر بنگلہ چڑھا لی ہے۔ 70 سال کی عمر میں جا کر بڑے اور چھوٹے گھر کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور 80 سال کی عمر میں جا کر تو دولت مند اور غریب کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عمر ایسی ہے کروڑوں روپیہ بینکوں میں پڑا ہو لیکن آدمی چند سانسوں کے لیے ترستا ہے، صحت کے لیے ترستا ہے، اپنوں سے وقت کے لیے ترستا ہے کہ مجھے وقت دے دے۔ تو چونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے، اس لیے کہا گیا کہ جو بندہ جوانی میں عبادت کر رہا ہے وہ شیوہ پیغمبری یعنی نبیوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ نبی تو پیدائش سے لے کر وصال تک اللہ کی حفاظت میں ہے، وہاں تو گناہ کا تصور نہیں، لیکن جو جوانی میں اس راستے پہ چل پڑے وہ نبیوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ نبیوں کے طریقے پہ چل پڑتا ہے۔ محدث ابن جوزی کی کتاب ہے بحر الدموع، بحر الدموع یعنی آنسوؤں کا سمندر، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز سحری کے وقت ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتا ہے، درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کی عمروں کے مطابق کلام کرتا ہے۔ اے 40 سال والو آگے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اے 50 سال والو جو تم نے بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اے 70 سال والو تمہاری منزل قریب آ گئی ہے، اے 80 سال والو اب موت تمہارا منہ کھولے انتظار کر رہی ہے۔ تو اس وقت عمروں کے حساب سے کلام ہوتا ہے، اور وہ 40 سے ہی کلام شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو جوانی کا وقت ہے، جسم کی توانائیاں بحال ہیں،
وہ اگر عبادت میں صرف کی جائیں تو اسے شیوائے پیغمبری کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج پروگرام پیغام ہدایت میں ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے ہم نے گفتگو سماعت کی، اور پھر آپ لوگوں کے چند سوالوں کے جوابات ہم نے سماعت کیے۔ اب آخر میں آج کا وظیفہ بھی سماعت کر لیں۔ آج کا وظیفہ ہے یا اللہ یا عزیز، حسب معمول 2 تسمیہ صبح و شام اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے اسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے 29 بار پڑھے تو وہ غموں سے اور پریشانیوں سے دور رہے گا، مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کوئی غسل کر کے اسے 400 دفعہ پڑھے یا اللہ یا عزیز، تو اللہ کریم اس کے دل کو ایک خاص نور عطا فرمائے گا۔ اس کا دل نور علی نور ہوگا اور اس کا باطن روشن ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں کسی نئے مضمون کے ساتھ اور آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجار